کہا گیا ہے کہ ججز کی اور سیشن ججز اور وکلاء کی مناسب نمائندگی اس میں شامل کی جائے گی. یہ جو سفارشات بھیجی گئی ہیں جوڈیشل کمیشن کو، اس پر سب سے پہلے بات کریں گے، اور پھر مدارس پر جو بحث چل رہی ہے آج پارلیمان میں بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جس میں اب نیب نے اپنے دلائل مکمل کیے ہیں. میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور ماہر آئین و قانون بھی ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، خوش آمدید. سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، JUI کے رہنما ہیں. رضا ہارون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کامران مرتضی صاحب، یہ جو ابھی سفارشات ابھی سپریم کورٹ پر کچھ دیر پہلے اپلوڈ کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کہ پہلے گفتگو ہوگی جوڈیشل کمیشن میں اور پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ججز کا انتخاب کرے گا؟ اس میں ٹھیک ہے، مگر اب اس کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس پہ اس طرح سے تبصرہ کر دینا، کیونکہ وہ تبصرہ صحیح، بالکل صحیح. کامران مرتضی صاحب، ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ پھر کیا ڈیولپ ہوئی ہے؟ ایک تو یہ کہ کیا آپ کو کوئی ایشورنس دی گئی ہے کہ ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ کر بات چیت کر کے حل ہو جائے گا، یا کوئی بڑی رکاوٹ باقی ہے اس میں؟ پہلے تو میں فیصل میرا بھائی ہے چھوٹا، مگر اس کی ایک بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو آگے لگایا ہوا تھا، تو مولانا صاحب آگے لگنے والوں میں نہیں ہے. بس اتنا سا اس کا جواب ہے. اچھا، مولانا صاحب سب سے آگے کھڑے ہو کر لیڈ کر رہے تھے، یوں کہہ لیجیے. اس کو ریپلیس کر لیتے. ٹھیک ہے. ہاں، اب اس میں دو تین باتیں ہیں اس بل کے حوالے سے. دیکھیے، اس بل کے حوالے سے آج جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا، آپ اس کو آرٹیکل 75 کو سامنے رکھ لیجئے دستور کے، اور اس کے بعد جو ہے نا چند چیزوں کو سامنے لائیے گا. یہ 20 اور 21 کو جو ہے یہ بل جو ہے 20 کو سینٹ میں آیا اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتے ہوتے اس کو 21 تاریخ ہو گئی. 26 امینڈمنٹ کے ساتھ ساتھ اکٹھا چل رہا تھا. یہ اس کو بھی پاس کیا اور اسی دن اس کو ٹرانسمٹ کر دیا پریزیڈنٹ کو اسپیکر صاحب نے. اب جب یہ 21 اکتوبر کو چلا جاتا ہے تو اب 21 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے آپ ذہن میں رکھیے گا. 28 کو واپس آتا ہے صدر کے آفس سے دوبارہ اسپیکر کے آفس کو، اور کسی ایک غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے جو ان کے خیال میں تھی صدر صاحب کی، اور اسپیکر آفس رول 216 کا سہارا لیتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے وہ کہتا ہے کہ یہ کلمی غلطی تھی، یہ میں نے درست کر دی ہے، اور پھر واپس 1 نومبر کو واپس بھجوا دیتا ہے صدر کے آفس میں. اب ڈیٹ جو ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور آرٹیکل 75 بھی. اور اس کے بعد صدر کا آفس اس غلطی کو جس کو وہ غلطی سمجھتا تھا اس کے اوپر اس کو پریس نہیں کرتا، اس پہ زور نہیں دیتا، اس کو اس پہ اصرار نہیں کرتا، رادر اس کو ترک کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید 13 دن جو ہے خاموش رہتا ہے. 13 دن کے بعد نئی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے. وہ آتے پارلیمانی امور کی منسٹری میں 20، 21، 22 تاریخ ہو جاتی ہے، مگر 13 تاریخ جس میں وہ صدر نے اس کو دوبارہ انیشیٹ کیا، ہم اس 13 تاریخ کو لیتے ہیں. تو 13 تاریخ آپ جس جگہ سے بھی لیں گے، اگر وہ پہلی غلطی سے لیں گے، دوسری غلطی سے لیں گے، وہ 10 دن کے آرٹیکل 75 کے وہ 10 دن کے وہ پیرامیٹرز میں نہیں آ رہا. جب نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، یا دو اس میں جو ہے نا وہ فیصل اس کو بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کیونکہ وکیل ہے. جب اس میں 10 دن گزر گئے، اور 10 دن گزر گئے تو پھر وہ یہ کون سا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا، اور علوی صاحب اس وقت تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جب انہوں نے کسی ایک جگہ پہ دستخط نہیں کیے تھے بل پہ، تو اس کا نتیجہ کیا، اس کو انہوں نے کہا کہ قانون بن گیا، اور نہ صرف قانون بن گیا بلکہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. سپریم کورٹ نے بھی اس کو مانا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی 10 دن کے اندر، ایک تو پیس میل میں آبجیکشن جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، دوسرے 10 دن کے اندر نہیں. مگر اس سارے سینیریو میں کامران صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو لفظ استعمال ہوا کہ دھوکہ دیا گیا یا استعمال کیا گیا، کیا آپ کے خیال میں ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت تو آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے سب ہو جائے گا بس آپ 26ویں ترمیم پہ کریں، لیکن جب آپ نے 26ویں ترمیم پہ ووٹ کر دیا تو بعد میں کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ استعمال ہوئی ہے JUI یا دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ؟
دیکھیے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جے یو آئی استعمال نہیں ہوئی. 56 کلازز تھے اور 56 کلازز میں وہ کلازز بھی تھے جس پہ سب ووٹ کر رہے تھے, آرٹیکل 8 کے حوالے سے, آرٹیکل 199 کے حوالے سے, آرٹیکل 51 کے حوالے سے, آرٹیکل 106 کے حوالے سے, آرٹیکل 200 کے حوالے سے. مگر یہ آرٹیکلز کہاں غائب ہو گئے؟ وہ ساری پارٹیاں اس پہ ووٹ کرنے کے لیے تیار تھی ماس وائے جے یو آئی کے. تو وہ آرٹیکل اس کے بعد کہاں گئی؟ وہ ساری اسکریپ ہو گئی. تو اس میں کردار کس کا بنا اسکریپ کرنے میں؟ باقی تو گورنمنٹ کے صرف 22 کلازز رہ گئے, وہ بھی ڈائلوٹ شدہ صورت میں. تو اس میں کردار اگر کوئی نہیں بنا ہے تو جے یو آئی کا بنا ہے. اور اس کے بعد 5 جو ہے نا 22 ہم نے پھر اپنی جو ہے شکیں اس میں شامل کروائیں, 22 اور 5 27 ہو گئی. ٹھیک ہے جی, تو ہم سے کوئی دھوکہ کھانے والی بات نہیں. ٹھیک ہے, جے یو آئی کو اگنور کیا گیا. دو کہ یہ ان کا اپنا ذاتی اندرونی معاملہ ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل اسپیکٹیٹر یا ایک شہری ہونے کے میری رائے میں حکومت جو ہے وہ دھوکہ دہی کے اوپر نہیں چل سکتی. دھوکہ دیا گیا حکومت کا ایک ہوتا ہے وہ ٹرسٹ. اگر حکومت کا آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے دھوکہ دیا, لیکن فیصل صاحب جے یو آئی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہیں جی, لیکن پیپلز پارٹی رضا صاحب یہ جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا ہے. تو بلاول صاحب سے براہ راست شکوہ ہے, کیونکہ چلے میں رضا صاحب کے سامنے سے سوال رکھ دوں, کیونکہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے, رضا صاحب رضا ہارون صاحب سے میں سوال, اگر فیصل صاحب آپ اجازت دیں تو میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کیسے بری قرار دیتے, رائیوٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے اس بل پہ سینڈ کیا. پہلے زرداری صاحب نے سینڈ کیا, اس کے بعد رائیوٹ میں نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر سینڈ دیا اور اپنی جو ہے وہ گارنٹیز دیں. اب وہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, اپنی زبان پہ تو ان کو قائم رہنا چاہیے. لیکن یہ مدارس کا جو بل ہے, بعد میں اگر یہ ہوتا کہ جس میں معاملہ گڑبڑ ہے تو عدالتیں ڈسکرمنیشن پہ دیکھ لیتی. لیکن جو ایک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی گئی ہے, اس سے حکومت کا اعتماد ضرور مجروح ہوا ہے.